کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کے خیالات، آپ کی اپنی سوچ حقیقت بن سکتی ہے، خاص طور پر جب بات دولت اور کامیابی کی ہو؟ یہ دعویٰ تو بہت بڑا لگتا ہے نا؟ لیکن ایک کتاب ہے جو تقریباً 100 سال سے یہی بات کہہ رہی ہے، نیپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو رچ۔ 1937 میں آئی تھی، لیکن آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، آج بھی بیسٹ سیلر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ کیا صرف سوچ بدلنے سے زندگی بدل سکتی ہے؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے، نیپولین ہل کی اسی مشہور زمانہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا۔ ہمارے ذرائع تو بنیادی طور پر خود یہی کتاب ہے، اس کا فلسفہ، وہ 13 اصول اور وہ سینکڑوں کہانیاں جو ہل نے، آپ دیکھیں، 25 سال لگا کر جمع کی۔ 25 سال؟ جی ہاں، 25 سال۔ اور کن لوگوں کا تجزیہ کیا؟ اینڈریو کارنیگی، ہنری فورڈ، تھامس ایڈیسن جیسے 500 سے زیادہ کامیاب ترین لوگ، اور خاص بات یہ کہ ان میں سے بیشتر نے بالکل صفر سے شروع کیا تھا۔ واہ! تو آج ہمارا مقصد صرف کتاب کا خلاصہ سنانا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد ہے ان بنیادی نظریات اور عملی اقدامات کا سمجھنا جن کے بارے میں ہل کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی کو بھی کامیابی اور دولت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ سمجھنا کہ ہمارا ذہن، ہماری سوچ اس سب میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ صرف پیسوں کی کہانی نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کا ایک فلسفہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی خیالات، یعنی ہماری سوچ، حقیقت کا روپ دھار سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل، اور سب سے پہلی اور بنیادی بات جس پر یہ پوری کتاب کھڑی ہے وہ یہی ہے کہ خیالات اصل میں مادی چیزیں ہیں۔ Thoughts are things۔ خیالات چیزیں ہیں، مطلب یہ کہ ہل کا ماننا تھا کہ دولت ہو، شہرت ہو یا کوئی بھی کامیابی، وہ پہلے صرف ایک خیال کی صورت میں جنم لیتی ہے۔ اچھا۔ ان تمام 500 سے زیادہ امیر لوگوں کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ شروعات ہمیشہ ایک آئیڈیا سے ہوتی ہے، ایک واضح مقصد سے، اور پھر ایک منظم منصوبے سے۔ یعنی یہ سب دماغ میں، سوچ میں شروع ہوتا ہے۔ یہ جو تصور ہے کامیابی کا شعور بمقابلہ ناکامی کا شعور، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت کلیدی نکتہ ہے۔ دیکھیں، حل کہتے ہیں کہ ہمارے جو غالب خیالات ہوتے ہیں نا، وہی ہماری حقیقت بن جاتے ہیں۔ غالب خیالات؟ جی، اگر ذہن میں ہر وقت کامیابی، فراوانی، امکانات کا سوچا جائے گا تو آپ غیر شعوری طور پر بھی ویسے ہی فیصلے اور کام کریں گے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں کامیابی کا شعور۔ اور اس کے برعکس؟ اور اگر ذہن میں ہر وقت ناکامی، کمی، ڈر، یہ چیزیں گھومتی رہیں گی تو پھر وہی حقیقت بنے گی۔ تو بات اصل میں اپنے ذہن کا مالک بننے کی ہے۔ اپنی قسمت کا مالک، اپنی روح کا کپتان، وہ مشہور لائن۔ بالکل وہی، ذہن پر قابو پانا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس صرف ایک خیال ہے، اسے حقیقت کیسے بنایا جائے؟ پہلا اصول، شدید خواہش، برننگ ڈیزائر۔ شدید خواہش؟ جی، یہ کوئی ہلکی پھلکی خواہش یا امید نہیں ہے، یہ ایک ایسی شدید جلتی ہوئی پیاس ہونی چاہیے جو آپ کے ہر خیال، ہر عمل پر حاوی ہو جائے۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ بہترین مثال ایڈون سی بارہیس کی ہے۔ وہ ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، نہ کہ کے لیے۔ اچھا، یہ فرق اہم ہے۔ بہت اہم۔ وہ بغیر پیسوں کے، بغیر کسی جان پہچان کے، ایک مال گاڑی میں چھپ کر ایڈیسن تک پہنچ گیا۔ صرف ایک ارادہ تھا ذہن میں، اٹل ارادہ۔ اور وہاں کیا کیا اس نے؟ وہاں پہلے تو معمولی کام کرتا رہا، لیکن ذہن میں ایک ہی چیز تھی، ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا ہے۔ اور آخرکار جب موقع آیا تو وہ کامیاب ہوا، ایڈیسن کا پارٹنر بنا۔ تو صرف چاہنا کافی نہیں، شدت اور واضح ہونا یہ ضروری ہے۔ بالکل۔ حل کی چھوٹی بچی کی مثال بھی دیتے ہیں۔ وہ اپنے غصے والے چاچا سے 50 سینٹ لینے آئی تھی۔ چاچا نے ڈانٹا، بھگایا، ہاں، لیکن وہ گیٹ پر کھڑی چیختی رہی، امی کو وہ 50 سینٹ چاہیے۔ اس کی وہ ضد، وہ واضح مطالبہ، اسی نے اسے کامیاب کرایا۔ صحیح۔ بارنز بھی صرف ایڈیسن سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اس کا ہدف بالکل واضح تھا، شراکت داری۔ ایک اور مثال، وہ جنگجو علی ہے نا، کون سی؟ جس نے دشمن کی سرزمین پر اتر کر اپنی ساری کشتیاں جلا دی تھیں۔ اوہ ہاں، تاکہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ بالکل۔
صرف جیتنا ہی واحد آپشن تھا۔ یہ ہے وہ شدت۔ یہ تو واقعی بہت طاقتور خیال ہے۔ اچھا، خواہش کے بعد کیا آتا ہے؟ دوسرا اصول ہے پختہ یقین، فیتھ۔ یقین یعنی ایمان؟ جی، یہ صرف امید نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا، غیر متزلزل یقین کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہل کہتے ہیں کہ یہ یقین پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ کیسے؟ خاص طور پر تیسرے اصول خود تلقین کے ذریعے۔ اس پر ابھی آتے ہیں۔ ہل اپنے بیٹے کی مثال دیتے ہیں جو بغیر کانوں کے پیدا ہوا تھا۔ بغیر کانوں کے؟ جی، ڈاکٹروں نے کہا تھا وہ کبھی سن نہیں پائے گا، لیکن ہل نے اس کے ذہن میں یہ یقین پیدا کیا کہ وہ سنے گا، اور آخرکار جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ سننے کے قابل ہوا۔ یعنی یقین ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے؟ جیسے وہ ہنری فورڈ والی بات مشہور ہے، V8 انجن والی۔ بالکل وہی۔ جب فورڈ نے اپنے انجینئرز کو کہا کہ مجھے ایک ہی بلاک میں 8 سلنڈر والا انجن چاہیے، تو سب نے کیا کہا؟ یہی کہ یہ ناممکن ہے۔ بالکل، سب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن فورڈ کا یقین اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے کہا مجھے یہ چاہیے اور میں اسے حاصل کروں گا۔ اسے بناتے رہو جب تک کامیاب نہ ہو جاؤ۔ اور آخرکار وہ بن گیا۔ جی ہاں، آخرکار وہ ناممکن سمجھا جانے والا انجن بن گیا۔ گاندھی جی کی مثال دیکھیں، عدم تشدد اور یقین کی طاقت سے 200 ملین لوگوں کو متحد کر دیا۔ واہ! یقین وہ قوت ہے جو آپ کے تحت الشعور کو، آپ کے اندر کی طاقت کو جگاتی ہے اور آپ کو وہ رکاوٹیں پار کرنے میں مدد دیتی ہیں جو بظاہر ناقابل تسخیر لگتی ہیں۔ اور یہ یقین پیدا کرنے کا طریقہ ہے تیسرا اصول، خود تلقین، یعنی آٹو سجیشن۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہم ہمارے تحت الشعور کو یعنی سب کانشیس مائنڈ کو ایک زرخیز باغ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ زرخیز باغ؟ جی، ایک ایسا باغ جس میں آپ جو بیج بوئیں گے وہی فصل آگے گی، چاہے وہ کامیابی کے بیج ہوں یا ناکامی کے۔ اچھا۔ خود تلقینی وہ طریقہ ہے جس سے آپ شعوری طور پر جان بوجھ کر اپنے تحت الشعور میں مثبت بیج بوتے ہیں۔ اور اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ عملی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لکھے ہوئے واضح اہداف کو روزانہ صبح اور شام بلند آواز سے پڑھیں، اور صرف پڑھیں نہیں بلکہ یہ محسوس کریں، یہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ انہیں حاصل کر چکے ہیں۔ جذبات کے ساتھ؟ جی، جذبات بہت اہم ہیں۔ جذبات کے ساتھ دہرانے سے یہ پیغام سیدھا آپ کے تحت الشعور میں اترتا ہے۔ تو کیا ہمارا تحت الشعور فرق نہیں کرتا کہ ہم اسے سچ بتا رہے ہیں یا جھوٹ؟ وہ بس جو بار بار سنتا ہے اسے مان لیتا ہے؟ بالکل، وہ فرق نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ منفی سوچ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ اگر آپ مسلسل غربت، بیماری یا ناکامی کے بارے میں سوچتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو آپ کا تحت الشعور انہیں ہی حقیقت بنانے کے لیے کام شروع کر دے گا۔ اوہ! خوف بھی اتنی ہی آسانی سے حقیقت بنتا ہے جتنی ہمت اور یقین۔ اس لیے خود تلقینی کا استعمال شعوری طور پر اپنے ذہن کو مثبت، تعمیری خیالات سے بھرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ 3 اصول، شدید خواہش، پختہ یقین اور خود تلقینی، یہ تو بنیاد ہو گئے۔ جی بالکل، یہ بنیاد ہیں۔ باقی اصول پھر ان کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کرتے ہیں، تو کچھ اور اہم اصولوں پر بات کرتے ہیں۔ چوتھا ہے خصوصی علم، اسپیشلائزڈ نالج۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ڈگری کافی نہیں ہوتی؟ حل بہت واضح کرتے ہیں کہ عمومی علم جیسے کالج کی ڈگریاں وہ خود ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہیں۔ تو پھر کیا اہم ہے؟ اہم ہے خصوصی علم، یعنی وہ مخصوص معلومات اور مہارتیں جو آپ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور اس سے بھی اہم بات، اس علم کو استعمال کرنے کی صلاحیت، اسے عملی جامہ پہنانا۔ فورڈ اور ایڈیسن جیسے لوگوں کی تو رسمی تعلیم بہت کم تھی، ہے نا؟ بالکل، لیکن انہوں نے اپنے شعبے میں گہرا خصوصی علم حاصل کیا اور اسے استعمال کیا۔ علم حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ کورسز کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، تجربے سے سیکھ سکتے ہیں، یا جیسا کہ ہل بار بار کہتے ہیں، ماسٹر مائنڈ گروپ سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہ ماسٹر مائنڈ کا ذکر پھر آ گیا، اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ 5واں اصول ہے تخیل، امیجنیشن، یعنی ذہن کی ورکشاپ۔ جی ہاں، ہل اسے ذہن کی ورکشاپ ہی کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں سارے منصوبے بنتے ہیں۔ اچھا۔ وہ 2 طرح کے تخیل کی بات کرتے ہیں، ایک مصنوعی، سنتھیٹک، جو پرانے خیالات، پرانے تصورات کو نئی ترتیب دیتا ہے، اور دوسرا
تخلیقی، کریٹو، جہاں بالکل نئے آئیڈیاز، الہام یا جسے ہم ہنچ کہتے ہیں وہ آتے ہیں۔ کوکا کولا کی مثال بھی شاید اسی سے متعلق ہے؟ بالکل۔ کوکا کولا کا فارمولا کہتے ہیں ایک پرانی سی کیتلی میں تیار ہوا تھا اور شروع میں صرف $500 کی سرمایہ کاری تھی۔ یہ تخلیقی تخیل کی طاقت تھی۔ تمام عظیم ایجادات، بڑے منصوبے، وہ پہلے تخیل میں ہی تو شکل لیتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے چھٹا اصول، منظم منصوبہ بندی، آرگنائزڈ پلاننگ، خیال اور خواہش کو عملی شکل دینے کے لیے۔ بالکل، صرف خواہش یا اچھا آئیڈیا ہونا کافی نہیں، اسے ایک ٹھوس، قابل عمل منصوبے میں بدلنا ہوگا۔ اور اگر منصوبہ ناکام ہو جائے؟ تو ہل کہتے ہیں کہ آپ کے منصوبے لچکدار ہونے چاہیے۔ اگر کوئی منصوبہ ناکام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا مقصد غلط ہے، بلکہ یہ کہ منصوبے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی ماسٹر مائنڈ کا کردار ہے؟ جی ہاں، یہاں ماسٹر مائنڈ گروپ کا کردار پھر بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اپنے منصوبوں پر دوسروں سے مشورہ لینا، ان کی رائے لینا، ان کی مدد حاصل کرنا۔ کامیاب لیڈرشپ کے لیے بھی منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ منصوبے بن گئے لیکن اگر عمل کرنے کا فیصلہ ہی نہ ہو پائے تو یہ ہمیں 7ویں اصول پر لاتا ہے، فیصلہ، ڈیسیژن۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہل نے 25,000 ناکام لوگوں کا تجزیہ کیا۔ 25,000؟ جی، اور نتیجہ یہ نکالا کہ فیصلہ نہ کر پانا یا فیصلوں میں تاخیر کرنا ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اور کامیاب لوگ؟ اس کے برعکس کامیاب لوگ تیزی سے فیصلے کرتے ہیں اور پھر ان پر قائم رہتے ہیں۔ ہاں، اگر ضرورت پڑے تو بدلتے بھی ہیں، لیکن جلدی فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اعلان آزادی والی مثال؟ بالکل، امریکہ کے اعلان آزادی پر دستخط کرنے والے 56 افراد نے اپنی جانیں، اپنی قسمتیں داؤ پر لگا کر ایک فیصلہ کیا۔ یہ فوری اور پختہ فیصلوں کی طاقت ہے۔ ٹال مٹول تو خوف کو دعوت دیتا ہے۔ اور فیصلوں پر قائم رہنے کے لیے 8ویں اصول کی ضرورت پڑتی ہے، ثابت قدمی، پرسسٹنس۔ جی ہاں، یہ وہ انجن ہے جو خواہش کو حقیقت میں بدلنے کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے۔ ثابت قدمی کے بغیر شروع کا جوش و جذبہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آر ڈاربی والی کہانی، سونے کی کان والی؟ ہاں، یاد ہے نا، وہ سونے کی کان کنی کر رہا تھا اور سونا ملنے سے صرف 3 فٹ پہلے ہمت ہار بیٹھا۔ صرف 3 فٹ؟ جی، بعد میں اس نے یہ سبق سیکھا اور انشورنس بیچنے میں اتنی ثابت قدمی دکھائی کہ وہ $1 ملین سالانہ کمانے والا سیلزمین بن گیا۔ ہل کا وہ مشہور کال تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ کون سا؟ ہمت ہارنے والا کبھی نہیں جیتتا اور جیتنے والا کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ بالکل، یہ کہانیاں واقعی متاثر کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں 9ویں اصول پر، جس کا ذکر آپ نے پہلے بھی کیا، ماسٹر مائنڈ کی طاقت، پاور آف دا ماسٹر مائنڈ۔ یہ کیا چیز ہے آخر؟ دیکھیے، یہ ہل کے فلسفے کا ایک مرکزی ستون ہے۔ ماسٹر مائنڈ کا مطلب ہے 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جو ایک مشترکہ واضح مقصد کے لیے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کام کریں۔ 2 یا زیادہ لوگ ہم آہنگی سے؟ جی، جب ایسا ہوتا ہے تو ہل کے مطابق ایک تیسرا ذہن پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی اجتماعی دانش، ایک ایسی مشترکہ توانائی جو ان انفرادی ذہنوں کے مجموعے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اچھا۔ اینڈریو کارنیگی کا 50 افراد پر مشتمل ماسٹر مائنڈ گروپ تھا۔ فورڈ کے پاس ایڈیسن، فائر سٹون جیسے ذہین لوگوں کا حلقہ تھا۔ یہ اصول علم حاصل کرنے، منصوبہ بندی کرنے اور ثابت قدم رہنے، ان سب میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اب 10ویں اصول کی طرف چلتے ہیں، جو شاید سب سے زیادہ متنازعہ سمجھا جاتا ہے، جنسی تبدیلی کا راز، مسٹری آف سیکس ٹرانسمیوٹیشن۔ جی، یہ تھوڑا مختلف موضوع ہے۔ ہل کا نظریہ یہ تھا کہ جنسی توانائی انسان کی سب سے طاقتور تخلیقی قوتوں میں سے ایک ہے۔ سب سے طاقتور؟ جی، ان کے مطابق اگر اس توانائی کو صرف جسمانی اظہار تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ شعوری طور پر اسے تخلیقی کاموں کی طرف موڑ دیا جائے، جیسے آرٹ، لٹریچر، بزنس یا دولت کمانا، تو یہ غیر معمولی نتائج دے سکتی ہے۔ یعنی توانائی کو منتقل کرنا؟ بالکل، ان کا مشاہدہ تھا کہ زیادہ تر انتہائی کامیاب لوگوں میں یہ توانائی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کا عروج اکثر 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد آتا ہے، جب وہ اس توانائی کو سمجھنا اور استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اچھا، باقی 3 اصول، تحت الشعور دماغ اور چھٹی حس، یہ تو کچھ زیادہ ہی تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ لگتے ہیں۔
جی، یہ اصول ذہن کی اعلیٰ صلاحیتوں اور کائنات کے ساتھ اس کے ممکنہ تعلق سے متعلق ہیں۔ 11واں، تحت شعور، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ کڑی ہے جو ہمارے شعوری خیالات کو عمل میں بدلتی ہے اور ہل کے مطابق لامحدود ذہانت یعنی انفینٹ انٹیلیجنس سے جوڑتی ہے۔ اور 12واں، دماغ، دا برین۔ دماغ وہ جسمانی مشین ہے، وہ ہارڈ ویئر ہے جو خیالات کو بھیجتا اور وصول کرتا ہے، ایک طرح کا براڈ کاسٹنگ اور ریسیونگ اسٹیشن۔ ہل کا تو یہ بھی خیال تھا کہ طاقتور جذباتی خیالات ایتھر، ایک قسم کی کائناتی توانائی کے ذریعے ایک دماغ سے دوسرے دماغ تک پہنچ سکتے ہیں، ٹیلی پیتھی کی طرح۔ کچھ اسی طرح کا تصور۔ اور پھر 13واں اور آخری اصول، چھٹی حس، دا سکس سینس۔ یہ اس پورے فلسفے کی چوٹی ہے۔ چھٹی حس وہ مقام ہے جہاں ہل کے مطابق جب کوئی انسان پچھلے تمام اصولوں پر مہارت حاصل کر لیتا ہے تو وہ براہ راست لامحدود ذہانت یعنی کائنات کی مجموعی دانش سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ یہ وجدان، الہام یا جسے ہم گٹ فیلنگ کہتے ہیں، اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ آپ کو آنے والے خطرات سے آگاہ کر سکتی ہے یا ایسے مواقع دکھا سکتی ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ حل تو خود اپنے نادیدہ مشیروں یعنی عظیم تاریخی شخصیات جیسے لنکن، ایمرسن وغیرہ سے ذہنی طور پر مشورہ کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، جی، یہ حس ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی پروان چڑھتی ہے۔ تو یہ 13 اصول ایک مکمل نظام، ایک روڈ میپ فراہم کرتے ہیں، لیکن حل ایک بہت بڑی رکاوٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ ہے خوف۔ بالکل، حل 6 بھوتوں کا ذکر کرتے ہیں، 6 گوسٹس آف فیئر، جو کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ؟ غربت کا خوف، تنقید کا خوف، بیماری کا خوف، محبت کھونے کا خوف، بڑھاپے کا خوف اور موت کا خوف۔ یہ تو بہت بنیادی خوف ہے۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ حل کہتے ہیں کہ خوف صرف ذہن کی ایک حالت ہے، اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ اکثر ہچکچاہٹ اور شک سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ان پر قابو پانے کا طریقہ؟ ان پر قابو پانے کا بہترین طریقہ انہی اصولوں پر عمل کرنا ہے جن کی ہم نے بات کی، خاص طور پر یقین کو مضبوط کرنا اور فوری پختہ فیصلے کرنا، خوف کا مقابلہ کرنا۔ تو ان تمام ذرائع کا، خاص طور پر تھنک اینڈ گرو رچ کا نچوڑ یہ ہے کہ کامیابی اور دولت یا زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنے کی جو اصل طاقت ہے وہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہے۔ بالکل، یہ واضح خواہش سے شروع ہوتی ہے، پختہ یقین سے مضبوط ہوتی ہے، مسلسل کوشش اور منصوبہ بندی سے آگے بڑھتی ہے اور اپنے خیالات اور اپنے خوف پر قابو پانے سے ممکن ہوتی ہے۔ یہ 13 اصول گویا ایک نقشہ فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ نقشہ، جیسا کہ ہل بار بار زور دیتے ہیں، کسی خاص طبقے یا پس منظر کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ اصل کام اپنے ذہن کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ یہ ایک اندرونی سفر ہے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ دولت خود بخود ان ذہنوں کی طرف کھینچی چلی آتی ہے جو اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ان ذرائع کو پڑھ کر، خاص طور پر حل کی کتاب کو سمجھ کر ذہن میں آتا ہے، اگر واقعی کامیابی تیار ذہنوں کا مقدر ہے تو ان 13 اصولوں میں سے کون سی ایک عادت یا کون سا ایک اصول ایسا ہے جسے آج سے ہی اپنا کر کوئی بھی اپنے ذہن کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقے سے تیار کرنا شروع کر سکتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے، اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔